اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آج کچھ اہم مسائل پر آپ سے بات کرنی ہے۔ اس وقت کراچی شہر میں بڑے پیمانے پر بدامنی پھیل رہی ہے اور اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 4 دن میں صرف 8 نوجوان ہمارے 8 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ایک عالم دین کو کورنگی میں قتل کیا گیا۔ گلستان جوہر میں ایک نوجوان ذیشان اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح اورنگی ٹاؤن میں، لیاقت آباد میں اور ان تمام علاقوں میں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ چھینا جھپٹی بلکہ انسانی جان لینے میں بھی ان ڈاکوؤں کو کوئی عار نہیں ہے۔ اور یہ چیز بتاتی ہے کہ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ اگر خوف ہو تو کوئی کیسے کسی کی جان لے سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مافیاز پوری طرح سے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ اگر پکڑے بھی جائیں گے تو چھوڑ دیے جائیں گے۔ پولیس کیا کر رہی ہے؟ اور کرائم ریٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اس شہر میں۔ جب اس شہر میں بدامنی بہت زیادہ ہوئی تھی، قتل و غارت گری ہوئی تھی اور ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا تھا تو سب نے اپریشیٹ کیا تھا۔ جب ادارے کام کرتے ہیں اور امن قائم کرتے ہیں تو کوئی ان کی برائی نہیں کرتا، لیکن جب بدامنی پھیلے گی اور مجرم آزاد دندناتے پھریں گے۔ ابھی گزشتہ دنوں نارتھ نظام آباد میں رینجرز کے بہت بڑے آفس کے سامنے، جہاں اس کی پوری جو ہے وہ انسٹالیشنز موجود ہیں، صرف 30-35 میٹر کے فاصلے پر 1-2 لوگ آرام سے چھینا جھپٹی کر رہے تھے، بندوق نکال کر، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے تھانوں کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس شہر میں رینجرز کیوں ہیں اور پولیس کیا کر رہی ہے؟ جب رینجرز سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائمز ہماری ڈومین میں نہیں آتا۔ بھئی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ شہریوں کی جان، مال، عزت، آبرو اگر محفوظ نہیں ہے تو ہم تو رینجرز سے بھی پوچھیں گے، ہم پولیس سے بھی پوچھیں گے اور اصل میں تو حکومت سے پوچھیں گے۔ وہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت سیلاب زدگان کو بچا نہ سکے، ریسکیو نہ کر سکے، ریلیف نہ دے سکے، انہیں برساتی جو ہے وہ پانیوں سے بچانے کے لیے کوئی انتظام نہ کر سکے، حکومت لوگوں کو پانی نہ دے سکے، ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ دے سکے، سڑک نہ دے سکے، تو جان لینے والوں کو آزاد چھوڑ دیں، امن بھی نہیں دے سکتے آپ، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ پھر اسٹیٹ کس چیز کا نام ہے؟ بہت بات کی جاتی ہے حکومتوں کی طرف سے کہ ہم اسٹیٹ کی، ریاست کی رٹ قائم کریں گے۔ ریاست کی رٹ صرف چند مخصوص چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ ریاست تعلیم نہیں دے، ریاست صحت کی سہولت نہ دے، ریاست بنیادی یوٹیلیٹیز نہ دے، مافیاز کے الیکٹرک مافیا جیسی مافیاز کو ریاست سرپرستی اس کی کرے، ریاست امن نہ دے، اور پھر ریاست کہے کہ ہماری رٹ قائم ہونی چاہیے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں انارکی ہوگی، فرسٹریشن بڑھے گی، لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کریں گے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ مزید تباہی ہے، مزید بربادی ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور تمام لا انفورسنگ ایجنسیز اور حکومت سندھ خاص طور پر اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل ہو رہا ہے، کوئی نوجوان اپنی زندگی سے جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ریزسٹنس پیدا کر رہا ہے کہ ڈاکوؤں کے مقابلے میں اور اس کی جان لے لی جاتی ہے، تو اس کا ذمہ دار سی ایم ہے، اس کا ذمہ دار حکومت سندھ ہے۔ اس لیے ہم بہت اسٹرانگلی اس کو کنڈم کرتے ہیں اور تمام اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ ہمارا اربوں روپے کا بجٹ خرچ ہوتا ہے ان چیزوں پر، تو یہ بجٹ کہاں جاتا ہے اگر لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے آپ؟ موبائل چھیننے کی تو رپورٹیں ہی پوری نہیں ہوتی، یعنی پچھلے سال کا جو ہم نے ڈیٹا دیکھا 33% موبائل اسنیچنگ میں اضافہ ہوا۔ یہ وہ ہے جو جا کر لوگ رپورٹ کر دیتے ہیں۔ کاروں کے چھیننے میں، موٹر سائیکلوں کے چھیننے میں کسی میں 20% اضافہ، کسی میں 25% اضافہ۔ تو پھر یہ پولیس کے محکمے کیا ہے؟ یہ صرف پروٹوکول کے لیے ہیں، یہ صرف وزراء اور جو ہے وہ تمام ایم این ایز، ایم پی ایس کے پروٹوکول میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ ان کے بچوں کو اور ان کی بیگمات کو جو ہے وہ لے کر جائیں بازاروں میں اور اسکولوں اور کالجوں میں چھوڑیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ان کی اپنی ڈیوٹیوں پہ لگے ہوئے ہیں، خود پولیس کے اعلیٰ افسران کی
ڈیوٹیوں پہ لگے ہوئے لوگوں کی کتنی بڑی تعداد ہے. اس لیے اور پھر ایک بہت بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ مقامی پولیس نہیں ہے. کراچی کے رہائشی لوگوں پر مشتمل جو ہے وہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ ان کو پولیس میں بھرتی کیا جا سکے. کتنے افسران اس وقت ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے؟ دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسا؟ دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسا کہ آپ کسی ایک شہر جو میٹروپولیٹن سٹی ہو، کروڑوں کی آبادی کا، 150 ملکوں سے زیادہ جس کی آبادی ہے، چھوٹے چھوٹے شہروں میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ پولیس کے اندر مقامی لوگوں کی بھرتی کی جائے تاکہ ان سے ایکسس بھی آسان ہوتا ہے اور وہ خود اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں اس سارے عمل کے. ان کے بچے بھی اسی طرح سے غیر محفوظ ہوتے ہیں. تو آپ بتائیے مجھے کہ جب آپ مقامی سطح پر سپاہی سے لے کر افسران تک پولیس کے اندر تقرری نہیں کریں گے تو وہ کیا ذمہ داری لے گا ایک فرد؟ نیچرلی وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا شہر نہیں، آج میری ڈیوٹی لگی ہے، کل میں چلا جاؤں گا. اس لیے یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے. لوگوں نے اس کے اوپر لسانی سیاستیں بھی کی لیکن کیا کچھ نہیں. ہم لسانیت کی بات ہی نہیں کرتے. ہم تو اس شہر کے رہنے والے ہر زبان بولنے والوں کو کہتے ہیں کہ جو یہاں کے پرماننٹ رہائشی ہیں ان کو جو ہے وہ پولیس کے اندر بھرتی کیا جائے اور اسی طرح تمام بنیادی ملازمتوں کے اندر کراچی کے لوگوں کا حصہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شہر کراچی کی مزید ٹوٹ پھوٹ کا عمل بڑھ رہا ہے. یعنی اب صوبائی حکومت کا حال یہ ہے کہ وہ فلڈ ریلیف میں تو کوئی کام کرنے میں کامیاب ہو نہیں رہے سوائے زبانی جمع خرچ کے. اگر این جی اوز نہ ہوں، اگر الخدمت جیسے ادارے اور دیگر ادارے کام کر رہے ہیں وہ نہ ہوں، اور اگر ان کو پاک آرمی کی اور دیگر اداروں کی مدد نہ ملے تو یہ بتائے حکومت سندھ کہ اس کا اپنا ادارہ، اگر پی ڈی ایم اے کہاں ہے، ان کی اپنے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہاں ہے، انہوں نے ریلیف کے لیے کیا کام کیا ہے. حال یہ ہے کہ جو لوگ آ کر رہ رہے ہیں تو مختلف جو ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لا کر رکھ تو دیا گیا ہے لیکن ہمیں بجٹ نہیں دیا گیا. حالانکہ کاغذوں میں بجٹ اپروو ہو رہے ہیں. یا تو وہ جی سی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھی حکومت کا حصہ ہے، یا پھر حکومت سندھ فراڈ کر رہی ہے. کھانا تک جو ہے وہ جن لوگوں کو حکومتی انتظام میں رکھا جا رہا ہے ان کو کھانا تک پہنچانے کے لیے وہ این جی اوز سے کہتے ہیں وہاں کے ڈپٹی کمشنر کہ آپ ہمیں پیسے دیں یا کھانے کا انتظام کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مد میں جتنے پیسے آپ کو مل رہے ہیں وہ سب غائب. تو یہ جو اربوں روپے کی امداد آ رہی ہے یہ کہاں جا رہی ہے؟ وفاق اور صوبہ تو اب ایک ہی ہے، ایک ہی حکومت کا نام ہے. تو آپ ایک طرف تو فلڈ کے جو متاثرہ ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے اور ایسی اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. 14 سال سے مسلسل اور 50 سال سے اقتدار میں رہنے والی جماعت کا یہ حال ہے. اور ساتھ ساتھ آپ اس فلڈ کے پیچھے کراچی کو بھی جھونک رہے ہیں. اور کراچی میں جو اس وقت تباہی ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی مل نہیں رہا لوگوں کو، بجلی کا کرائسس ہے، بدترین صورتحال ہے. اس میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت جب یہ سڑکیں بارش کے بعد بدترین صورتحال سے پچھلے 3-4 مہینے سے پہلے ہی تباہ تھیں، بارش نے تو ان کا سب کچھ پول کھول دیا اور جتنا پیسہ انہوں نے لگایا تھا اور جتنا جو ہے وہ انہوں نے پیچ ورکنگ کی تھی یا سڑکیں بنائی تھیں وہ سب بہ گئیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر ریپڈلی تیز ہمیشہ سے ایک انتظام ہوتا ہے کہ آپ فوری انتظام کرتے ہیں اور پیچ ورکنگ تو کر دیں. بار بار وزیر بلدیات کہتے ہیں کہ ہم موٹریبل بنا رہے ہیں، موٹریبل بنا رہے ہیں. کتنے دن گزرنے کے باوجود آج تک پیچ ورکنگ کا کام پراپر طریقے سے شروع ہی نہیں ہو سکا. آپ مجھے بتائیں اسی یونیورسٹی روڈ کو ہی لے لیں آپ، اس میں یہ کام نہیں کر سکے آپ. ڈسٹرکٹ سینٹرل پورا تباہ حال ہے، ویسٹ کی طرف چلے جائیں پورا تباہ حال ہے، کیماڑی چلے جائیں پورا تباہ حال ہے، پورا گڈھاب کا علاقہ آپ دیکھ لیں. آپ کورنگی چلے، کس ڈسٹرکٹ میں، ملیر چلے جائیں، ایسٹ چلے جائیں، ساؤتھ چلے جائیں، کون سا کراچی کا کون سا علاقہ ایسا ہے جہاں آپ نے کوئی کام شروع بھی کیا ہو؟ 2% کام بھی ابھی تک جو ہے وہ یہ شروع نہیں کر سکے. تو آپ بتائیں کہ صرف پیچ ورکنگ جس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے 1.5 ارب روپے جاری کر دیے، تو بھائی یہ کہاں جاری ہوتے ہیں، کہاں سے نکلتے ہیں، کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ کرپشن کرپشن اور کرپشن. اور سیاسی ایڈمنسٹریٹر صاحب بیٹھے ہوئے روز بیانات دے رہے ہوتے ہیں غیر قانونی، غیر آئینی طریقے سے، غیر اخلاقی طور پر، غیر جمہوری رویہ اختیار کرتے ہوئے وہ ایک صاحب کو سامنے رکھ دیا گیا ہے اور پھر اس کے پیچھے ساری وڈیرہ شاہی ہو رہی ہے. اور وہ صاحب بھی جو ہے وہ بزوں میں خود اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ جناب آج میں نے یہ کام کر دیا، آج میں نے وہ کام کر دیا، پورا شہر دیکھ رہا ہے آپ نے کیا کام کر دیا. ہم تو بار بار الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف کیا جائے. تو اس لیے
جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کراچی میں ہے اور ٹوٹ پھوٹ کی صورتحال ہے. اب آپ دیکھیں کہ پانی کا شدید کرائسس ہے اور K4 منصوبہ پھر لٹکا ہوا لگتا ہے. اور یہ وہ K4 منصوبہ ہے. یہ باتیں کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے لوگوں کا. K3 مکمل کر گئے تھے نعمت اللہ خان صاحب. میں دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں پوری قوم کو, 100 ملین گیلن کا منصوبہ. اور K4 کی پری فیزیبلٹی کے لیے کنسلٹنٹ کمپنی ہائر کر لی تھی, اور اس سے پہلے وفاق سے K4 کے پانی کے لیے, دریائے سندھ کے پانی کو لینے کے لیے وفاق سے مراسلات شروع ہو گئے تھے, بات چیت شروع ہو گئی تھی. اس حال میں کراچی کو نعمت اللہ خان چھوڑ کر گئے تھے. اس کے بعد کے برسوں میں کیا ہوا, ان میئرز نے کیا کیا, پوری حکومتوں نے کیا کیا. 14-15 سال سے پیپلز پارٹی موجود ہے, وہ بنیادی طور پر اس کی ذمہ دار ہے, لیکن ہر وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ کوئی ایک گورنمنٹ نہیں کرتی, اس میں وفاق اور صوبے اور لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. اور یہ تینوں چاروں پارٹیاں حکومت میں رہی ہیں, اور ان حکومت میں رہنے کے باوجود سوائے نعروں کے اور باتوں کے کچھ بھی نہیں کیا. نہ کسی میئر نے کوئی کام کیا ڈھنگ سے. یعنی نعمت اللہ خان کے بعد جب MQM کی حکومت بلدیات میں آئی تو اس وقت تو بلدیہ بھی ان کے پاس تھی, صوبائی حکومت بھی ان کی تھی, وفاقی حکومت بھی ان کی تھی. اس وقت تو امریکہ سے لے کر کونسلر تک ان کا تھا. تو K4 پہ کیا کام ہوا 4 سال میں؟ تقریریں کرنا آسان ہے. پھر اس کے بعد بتائیں اس کے بعد کیا کام ہوا. اس کے بعد 2008 سے لے کر 2014 تک پیپلز پارٹی اور MQM کی حکومت تھی. پھر نون لیگ کی حکومت وفاق میں آئی, پیپلز پارٹی صوبے میں موجود رہی. پھر اس کے بعد PTI کی حکومت 4.25 سال آئی, MQM اس میں بھی موجود رہی. اور اب پیپلز پارٹی, نون لیگ اور MQM کی مشترکہ حکومت ہے. تو باتیں کرنا تو بہت آسان ہے. سب بتائیں نا کہ کراچی کے پانی کے لیے انہوں نے کیا کام کیا. اور جو پانی اس وقت مل رہا ہے اس میں بھی ٹینکر مافیا ہیں. کھلا عام اعلان کیا مراد علی شاہ نے, 3 مہینے ہو گئے اس بات کو. انہوں نے کہا تھا کہ 174 ملین گیلن, یعنی کوئی تقریباً 35% 40% لیکیج بتائی انہوں نے, جو پانی مل رہا ہے اس میں بھی. تو بھائی تو آپ نے لیکیج کیوں بتا رہے ہیں, آپ پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ ٹینکر مافیا تو پورا ملا ہوا ہے, پوری صوبائی حکومت شامل ہے, اربوں روپے کما رہے ہیں مہینے میں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسئلے کا حل فوری طور پر یہاں بلدیاتی الیکشن کرانا ہے, اور امپاورمنٹ ہے, بااختیار بنانا ہے. اور یہ الیکشن سے جو فرار پیپلز پارٹی اور اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ وہ ہو رہی ہے, اس میں سندھ کا الیکشن کمیشن اس کا سہولت کار ہی نہیں ہے بلکہ فرنٹ مین ہے. سندھ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہا ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اپنی طرف سے کوئی سٹیپ نہیں لے رہے. میں حیران ہوں کہ رات کو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے کہ حیدرآباد ڈویژن میں انتخاب نہیں ہوگا لیکن کراچی میں ہوگا, اس لیے کہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن 2 گھنٹے کے بعد آپ کس مافیا کے زیر اثر آ کر آپ نے جو ہے وہ یہ اپنا اعلان بدل دیا. اور پھر اگلے دن میٹنگ کر کے آپ نے کہا کہ موسمی حالات بھی صحیح نہیں ہیں, اور لوگوں نے, موسم نے بتا دیا کہ سب جھوٹ ثابت ہوا. اس لیے ہم چیف الیکشن کمشنر سے بھی کہتے ہیں, ان کی بھی کریڈیبلٹی داؤ پہ لگی ہوئی ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہم سمجھیں گے اسی پورے سسٹم کا حصہ ہے جس میں کراچی کے لوگوں کو ان کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاست ہے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. برباد کر کے رکھ دیا ہے ہمیں شہر میں کوئی ایسا وارث چاہیے جو اس کا مقدمہ لڑ سکے, جو اس کی بات کر سکے, جو اس کے مسئلوں کو ایڈریس کر سکے, جو مافیاز کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے, اس کو الیکٹورل پلیٹ فارم حاصل ہو. اس لیے کراچی کو اس وقت بلدیاتی الیکشن کی ضرورت ہے. ہم پھر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کا فوری اعلان کیا جائے. ہم نے ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن کی ہوئی ہے, اور ہم سپریم کورٹ میں بھی, میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کی خدمت میں مراسلہ ارسال کیا ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اس کو سو موٹو ایکشن میں تبدیل کریں گے. اس لیے کہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا کہ 28 اگست کو الیکشن ہونا چاہیے, اور کراچی میں انتخاب کرانے میں کوئی چیز مانے نہیں تھی, کوئی چیز مانے نہیں تھی. یہ صرف ملی بھگت ہے, اور بعض لوگ جو ہے اداروں کے پیچھے بھی چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب چونکہ چیزیں اتنی کھلے عام طے ہوتی ہیں, بیان ہوتی ہیں, اب تو آرمی چیف تک کو جلسوں میں ایڈریس کیا جاتا ہے, تو اب تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی سامنے آ کر بات کرنی چاہیے کہ کراچی کے حوالے سے ان کا موقف کیا ہے. کیا وہ بھی یہی رپورٹیں دے رہے ہیں کہ یہاں پر الیکشن نہیں ہونا چاہیے؟ تو پھر اس کا جواز بھی ان کو بتانا چاہیے. اس لیے کراچی کے لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ تمام اداروں کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے کہ وہ بتائیں کہ کیا وہ واقعی کراچی میں بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتے. کیوں رینجرز یہ رپورٹیں دیتی ہیں؟ جو اپنے کرنے کا کام ہے وہ تو کرتے نہیں ہیں. اور جو ہمارا حق ہے، ہمارا آئینی جمہوری، اس کو روکنے کے لیے سب رپورٹیں دے دیتے ہیں کہ نہیں صاحب نہیں ہونا چاہیے الیکشن. تو اس کی وضاحت رینجرز کو بھی کرنی چاہیے. کس بنیاد کے اوپر یہ نام لیا گیا الیکشن کمیشن کہ ہمیں رینجرز نے بھی کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، اور ہمیں تمام ڈی سیز نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، ہمیں الیکشن کمیشن سندھ نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، ہمیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم وغیرہ سب نے کہا کہ الیکشن کیوں نہیں کرا سکتے؟ اس لیے ہمیں الیکشن چاہیے. کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو اپنا بلدیاتی نظام چاہیے. 2.5 سال سے ٹال رہے ہیں. اس کا مطلب ہے سب کی ملی بھگت ہے. کوئی کراچی کے لیے نہیں کچھ کرنا چاہتا. یہ وہ کراچی ہے جو آج بھی اپنے سندھ کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وڈیروں کے ہاتھوں ستائے ہوئے ان مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. دیکھیں ادارہ نور حق کی گلیاں بھری ہوئی ہیں، لوگ امداد کر رہے ہیں، سینکڑوں کیمپ ہمارے لگے ہوئے ہیں. کراچی کے لوگوں کے اندر کوئی بخل نہیں ہے، کوئی لسانیت نہیں ہے. زلزلہ آتا ہے شمالی علاقہ جات میں، کراچی کھڑا ہو جاتا ہے. جنوبی پنجاب میں مسئلہ ہوتا ہے، کراچی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. کے پی کے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، کراچی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اندرون سندھ کے اندر بربادی ہوتی ہے، کراچی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. لیکن کراچی کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہو. پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی حکومتیں اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس کو آن کریں، اس کے مسئلوں کو بھی ایڈریس کریں. یہاں کی بدامنی، یہاں کے فسادات، یہاں کی تباہی. آج آپ فلڈ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے، کل صورتحال بے قابو ہو جائے گی. اس لیے ہم کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو ان ظالموں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہتے. حکومت سندھ جیسے لوگوں کے ہم ان کا مقدمہ لڑیں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے. اور ہم نے الیکشن کمیشن سندھ پر جو دھرنا دیا تھا، صرف فلڈ کی وجہ سے ہم نے اس کو مؤخر کیا، اور پھر ہم نے بالکل ایک نیشنل اور انسانیت والی اسپرٹ کے ساتھ بھرپور طریقے سے ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا. میں سلام پیش کرتا ہوں اہل کراچی کو اور جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکاروں کو. بچے یہاں پر آتے ہیں اور کام کرتے ہیں، خواتین آ رہی ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں تو اس وقت بھی لوگ والنٹیئر بن کر کام کر رہے ہیں. پورے شہر کے تعلیمی اداروں سے لڑکے لڑکیاں ٹیچرز آ رہے ہیں اور اس میں اپنا پارٹیسپیشن کر رہے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کو، اس نے یہ آرگنائز کیا ہے اور اہل کراچی کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ خدمت کے اس جذبے سے کام کر رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے بنیادی حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہم الیکشن کمیشن پر دھرنا بھی دے سکتے ہیں اور طویل دھرنا بھی دے سکتے ہیں، اور پوری پاکستان کیا پوری دنیا میں ان کو ایکسپوز کریں گے کہ یہ اس طرح سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. آخر میں کے الیکٹرک کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم کا جو نوٹیفیکیشن 300 یونٹ پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر آیا ہے، اس میں صرف 1 مہینے کی بات کی گئی ہے، جو دھوکہ ہے عوام کے ساتھ. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، یہ دھوکہ بازی نہیں چلے گی کہ آپ صرف ان بلوں کو جو اگست میں آئے ہیں، جون کے ہیں وہ، جون کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جون کے، اور اس کے بعد جب کے ای کے لوگوں سے بات، اول تو یہ کہ جب نوٹیفیکیشن آ گیا تو پھر اس کے بعد یہ رش کیوں لگا ہوا ہے؟ لوگوں کو ذلیل و خوار کیوں کر رہے ہو؟ فوری طور پر آپ کو تو ایڈجسٹ کر کے لوگوں کے بلوں کو ٹھیک کر کے آٹومیٹیکلی ٹھیک کر دینا چاہیے. تاریخ کو آگے بڑھائیں، ری بل کریں، لوگ اپنے اپنے بینکوں میں جا کر یا آن لائن جمع کرا دیں. لیکن ابھی بھی اگر دفتروں میں بلا کر بڑے صاحب کی طرح جو آئی بی سیز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ اگر لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اور کوئی پوچھنے والا ہے ان کا؟ اسی طرح یہ صرف 1 مہینے کے فیول ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ہائی کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے، 9 تاریخ کو اس کے ہیئرنگ ہے. میں خود انشاءاللہ شریک ہوں گا، اور اللہ نے توفیق دی تو کراچی کے لوگوں کا مقدمہ پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو پچھلے طویل عرصے سے دھوکے بازی ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، اور اس میں سب ملے ہوئے ہیں. اس میں نون لیگ کی حکومت بھی ملی ہوئی تھی، وفاق کا یہ سبجیکٹ ہے. اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ملی ہوئی اور اس میں پی ٹی آئی کی حکومت بھی ملی ہوئی تھی. ان کے وزراء بھی جو ہے جا کے ججوں کے چیمبر میں ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ان کا لائسنس کینسل نہ کیا جائے. اس کی وضاحت اہل کراچی ہر جماعت سے مانگتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو، یا اس کے جتنے بھی آف شوٹس ہوں یا ان کے دھڑے ہوں ایم کیو ایم کے. ان سب سے ہم وضاحت مانگتے ہیں کہ تمہیں کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کرنے میں تم لوگوں نے کیا کیا کردار ادا کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کراچی کے لوگوں کا. مجھے یہ بتائیں کہ 42 ارب روپے سے لے کر اب 50 ارب روپے تک کی ایک اماؤنٹ بنتی ہے.
کلا بیک کی، وہ واپس نہیں کی ہے کہ الیکٹرک نے. یہ ہمارا حق ہے، کراچی کے شہریوں کا حق ہے. کوئی اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ جو پورا دھندا انہوں نے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر کیا ہوا ہے، یہ تو ٹیرف ہی پرفارمنس بیسڈ ٹیرف تھا. پرفارمنس کہاں ہے؟ جتنی چیزیں معاہدے میں طے ہوئیں، جنریشن اتنی کر دیں گے، 1300 میگا واٹ کا اضافہ کریں گے، نہیں کیا. ٹرانسمیشن صحیح کریں گے، نہیں. لائن لاسز ٹھیک نہیں کیے. تو بھائی جب یہ سب کام نہیں کیا تو آپ کی مرضی کا ٹیرف کیوں مل رہا ہے اور اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کیوں مل رہے ہیں؟ یہ لوٹ مار کیوں ہے؟ اور یہ لوٹ مار میں ساری پارٹیاں شریک ہیں. جو اپنے آپ کو بہت دیانتدار کہتے ہیں وہ بھی پوری طرح انوالو ہیں، اور جو جن کی شہرت کرپشن ہے وہ تو ہیں ہی ہیں. تو کراچی کے خلاف تو سبھی کا اتحاد ہے، مافیاز کو سپورٹ کرتے ہیں اور ووٹ لینے بھی لیے آ جاتے ہیں. تو کراچی کے لوگوں کو بھی اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہیے کہ کون کے الیکٹرک مافیا کا حامی ہے اور کون اس سے نجات دلانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. اس لیے کہ الیکٹرک کے خلاف ہم عدالتی کارروائی بھی کر رہے ہیں. میں تو نیپرا ہر ہیئرنگ میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں. یہ عمران شاہد بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ہیئرنگ میں جاتے ہیں، میں بھی شریک ہوتا ہوں بہت ساری ہیئرنگز میں. لیکن باتیں ہوتی ہیں، کوئی ریلیف نہیں ملتا. اسپیشل ہیئرنگ ہونی چاہیے نیپرا کی اس خاص مسئلے کے اوپر، جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور جو اوور بلنگ کے مسائل ہیں اس وقت. صرف فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہیں، آپ بتائیں کہ اگر کے الیکٹرک کا میٹر تیز چل رہا ہے تو ہم کہاں چیلنج کریں گے؟ کہاں کوئی ادارہ ایسا بتا دیں؟ خود آپ کو کے الیکٹرک کے پاس جانا پڑے گا کہ بھائی آپ کا میٹر تیز چل رہا ہے. تو جو تیز چلا رہا ہے وہی جواب دے کے کہتا ہے نہیں ٹھیک چل رہا ہے. کیا نظام ہے؟ 100 فٹ کا بھی جو ہے نا دفتر نہیں ہے نیپرا کا ہے پورے شہر، 3 کروڑ لوگ، 32-33 لاکھ صارفین کے لیے. تو کہاں جائیں لوگ؟ ہم تو اور بات بتائیں نا ابھی، کہاں جائیں لوگ؟ کس سے بات کریں؟ اسی طرح لوڈ شیڈنگ اس وقت بھی جاری ہے. کورٹ کے فیصلے ہیں، نیپرا کے فیصلے ہیں، کھلے عام خلاف ورزی ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ہم ایسے نہیں اب چھوڑ سکتے. اور اب تو ان کی مدت بھی ختم ہونے والی ہے. اور خرم دستگیر کہتے ہیں کہ ان سے دوبارہ معاہدہ کر رہے ہیں، کر کے تو دیکھیں ذرا، پھر ان کو بھی دیکھ لیں گے اور ان کے سہولت کاروں کو بھی دیکھ لیں گے. پورے شہر کے لوگوں کے ساتھ ہم باہر آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ مافیاز کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں یہ لوگ، اور کس طرح ان لوگوں کو، ان گروہوں کو جنہوں نے ہمیں لوٹا ہے، ان کے ساتھ دوبارہ معاہدے کرتے ہیں. اس کو قومی تحویل میں لو، نئی کمپنیوں کو انوائٹ کرو، کمپٹیشن پیدا کرو. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ الیکٹرک کا. اس لیے کہ اگر آپ کو سبسڈی مل رہی ہے، اگر سبسڈی قومی ادارہ ہو تو وہ سبسڈی عوام کے لیے ہوگی. لیکن اگر پرائیویٹ مافیا بیچ میں موجود ہے تو وہ سبسڈی تو اس مافیا کے لیے ہے جو سہولت کوئی نہیں دے رہا اور سبسڈی بھی لے رہا ہے، جو سہولت کوئی نہیں لے رہا اور 1000 میگا واٹ بھی لے رہا ہے، جو ہم پر بجلی کے بم پھینک رہے ہیں اور گورنمنٹ سے جو ہے وہ کوڑیوں کے مول بجلی لے رہے ہیں، اس کی بھی بل ادا نہیں کر رہے ہیں. 126 ارب روپے تو سوئی ساؤدرن گیس کا کلیم ہے. تو اس پوری مافیا کی سرپرستی نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم سمیت تمام حکومتی جماعتوں نے کی ہے. اور کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتا. سامنے آ کر بات کرو اگر تم سمجھتے ہو کہ تم کراچی کے عوام کے ساتھ ہو. اس لیے ہم اس کے الیکٹرک کے خلاف بھی، عدالت بھی اور نیپرا بھی اور عوامی سطح پر بھی احتجاج کریں گے. اور آخر میں یہ ضرور دوبارہ دہرانا چاہوں گا اس کی اہمیت کے لحاظ سے کہ جو اس وقت اسٹریٹ کرائمز ہیں شدید بڑھ رہے ہیں. 4 دنوں میں 8 لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، لوٹ مار بڑھ رہی ہے. تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ رینجرز اور پولیس اور حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے، ورنہ ظاہر ہے کہ پھر ہم اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں کہ ہم تھانوں کا گھیراؤ کریں یا ہم ان کے بڑے بڑے دفتروں کے اوپر جو ہے وہ گھیراؤ کریں. پھر جو حالات ہوں گے اس کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہوگی. لوگوں کو امن چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں کو عزت چاہیے، محفوظ. ان کو ان کی وہ چلنا پھرنا دوبر کر دیا ہے، ٹرانسپورٹ دیتے نہیں ہو، کوئی سہولت دیتے نہیں ہو، اور ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر جو ہے سب کو چھوڑ دیا گیا ہے. نوجوان قتل ہو رہے ہیں یار، گاڑی میں فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا جوان کو قتل کر دیا، کوئی پوچھنے والا ہے اس شہر میں؟ اس لیے اس پر حکومت فوری ایکشن لے. بہت بہت شکریہ. نہیں پھر تو آپ کہیں گے حکومت سندھی ختم کر دی جائے نجات دلانے کے لیے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ادارے جو بھی ہوں، حکومت ہے، ریاست کا نظام ہے، جب ریاست ٹیکس لیتی ہے اور حکومت ٹیکس لیتی ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں بنیادی سہولتیں بھی دیں اور ہمیں امن بھی دیں. جب وہ ان
چیزیں نہیں کرتے تو ایک جمہوری نظام کے اندر آپ احتجاج کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، عدالتیں ہیں نا، عدالتوں میں جا سکتے ہیں، ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، نیپرا. اب اگر جب نیپرا کا کردار سامنے آ رہا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹر کا کام کر رہا ہے، چیئرمین نیپرا باتیں بہت اچھی کرتے ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ کے الیکٹرک کے سہولت کار ہیں، اس لیے کہ ان کے ایکشن سے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کے الیکٹرک سے کو کوئی لگام دینے کی فکر میں ہے. اور اگر ان سے نہیں ہو رہا تو چھوڑ دینا. اگر وہ اتنے اچھے ہیں اور کے الیکٹرک ان کی بات نہیں مان رہی تو وہ بیٹھے ہوئے کس لیے ہیں؟ یعنی سب لوگ اپنے منصب انجوائے کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، مافیاز کو سپورٹ کرتے ہیں، نام بڑے بڑے رکھے ہوئے انہوں نے، اپنے تاثر بڑے اچھے بنائے ہوئے ہیں. تو نیپرا بھی اسی طرح کا ایک ادارہ ہے. اس لیے عوامی دباؤ کے ذریعے سے ہی اب ان مسئلوں کو ہم حل کریں گے اور ساتھ ساتھ عدالتی کارروائی بھی کریں گے. جو ایک جمہوری پارٹی کر سکتی ہے، جو ایک عوامی درد رکھنے والے لوگ کر سکتے ہیں، وہ سارے کام ہم ہوئے کر لائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں جو ضمنی انتخاب ہے، بھائی دیکھیں نا، اس سے تو پتہ چل جاتا ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن سمیت تمام حکومتوں کی ترجیحات کیا ہیں. صرف اور صرف بلدیاتی الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، وہ ضمنی انتخاب جن کا ملک اور قوم کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا. آپ بتائیں نا یہ کیسے ضمنی انتخاب ہیں جس میں جیتنے والا بھی کہے گا، اگر جو کانٹیسٹ کرنے والا ہے وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ چھوڑ بھی نہیں رہا، سیٹ موجود ہے، اس میں وہ جیت گیا تو جائے گا نہیں، اس میں وہ ہار گیا تو ابھی 6 مہینے میں کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جو پارٹیاں لڑ رہی ہیں اس سے کراچی کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے صوبے کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی جمہوریت کو کیا فائدہ ہوگا. اسی لیے میں ان ضمنی انتخاباتوں کو تو کہتا ہی ہوں بے رنگ بے بو بے ذائقہ قسم کے انتخاب ہیں، ان کا تو کوئی فائدہ. اس کے لیے تو ساری تگ و دو ہے، اس میں اپنے اپنے ایجنڈاز پورا کرنے کے لیے تو سب موجود ہیں، الیکشن کمیشن بھی ہے. لیکن جو اب 2.5 سال سے ہمارا حق غصب کیا ہوا ہے، بلدیاتی انتخاب جو ہماری فوری ضرورت ہے، میں کسی بھی انتخاب کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن جو بھی جمہوری پروسیس سے بنتا ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن بلدیاتی انتخاب تو بنیاد ہے نا، بنیاد ہے کہ جس کو جو ہے وہ آپ نظر اندازی نہیں کر سکتے، روزمرہ کا مسئلہ ہے اور ہمارا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، جمہوری حق ہے. اس کے اوپر سب کا اتفاق مجھے لگتا ہے کہ اس سے کراچی کو محروم رکھو، بس یہ مجھے اتفاق لگ رہا ہے. اسی لیے میں نے سب کا تذکرہ کیا آج کہ سب کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے، اس لیے کہ افواہیں پھیلیں، وسپرنگ ہو، لوگ اداروں کے خلاف اپنی بات کریں تو پوزیشن کلیئر کر دیں. اب تو ہر بات میڈیا پہ ہوتی ہے، اب اس میں کیا مسئلہ ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی تھوڑی ہے. ادارے بھی اپنی وضاحت کریں، حکومت بھی اپنی وضاحت کرے، الیکشن کمیشن بھی اپنی وضاحت کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کون کون شامل ہے ہمیں ہمارے حق سے محروم کرنے میں. دیکھیں حکومت سندھ کا تو کنڈکٹ یہ ہے کہ پہلے اپنی نالائقی اور اپنی نااہلی کی وجہ سے پہلے تباہ کرو، پھر اس تباہی کا فائدہ اٹھا کر مزید کوئی ایسی کارروائیاں کرو جس کے نتیجے میں خود فائدہ اٹھا سکو. ہمیں اس طرح کی ظاہر بہت سارے محافظ فورس، جہاں باز فورس، فلاں فورس، بہت فورس دیکھ لی ہیں کراچی، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو ایک تو یہ ہے کہ جو ادارے موجود ہیں ان کو صحیح طریقے سے ایمانداری سے اپنا کام کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جوہری تبدیلی کرنی چاہیے پورے نظام میں، اور اس کا پہلا راستہ یہ ہے کہ اتنا تو دل کرے کہ آپ کراچی کو سندھ کا حصہ سمجھیں، مراد علی شاہ، اور کراچی کے لوگوں کو بھی اس بات کا حق دیں کہ وہ پولیس میں شامل ہو سکتے ہیں. وہ کراچی کو سندھ کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، اور ذرا سی کوئی بات کرے تو ان کا تعصب جاگ جاتا ہے. او بھائی کراچی کیپٹل ہے آپ کا، 90% 98% آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، آپ کی پوری حکومت آپ کے اللہ تللے کراچی سے ہیں. تو کراچی کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ ان کو تمام اداروں میں بشمول پولیس میں ان کو ملازمتیں ملیں، اور افسر بھی کراچی کے رہنے والے لوگ ہوں. تو یہ کام نہیں کریں گے، باقی اس طرح کی کارروائیاں کرنے سے کیا فائدہ ہے. اصل بات یہ کہ آپ کے وہ اقدامات نظر آنے چاہیے جس سے امن قائم ہو اور کرمنلز پکڑے جائیں. تھینک یو سر.